بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جوہینہ قبیلے کی ایک عورت جو زنا سے حاملہ تھی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حد کی مستحق ہوں، اس کو مجھ پر قائم فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو بلایا اور اسے فرمایا کہ اسے اپنے ہاں اچھے طریقے سے رکھو، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ اس نے اسی طرح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے متعلق حکم فرمایا کہ اس کے کپڑوں کو اس کے جسم پر باندھ دو اور اس کو رجم کر دو۔ چنانچہ وہ رجم کر دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت اقدس میں عرض کی، اس نے زنا کیا ہے، آپ پھر بھی اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ مدینہ منورہ کے 70 آدمیوں پر تقسیم کی جائے تو ان کی بخشش کے لیے کفایت کرے۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی بات ہے کہ اللہ عز و جل کی خاطر اس نے اپنی جان قربان کر دی؟ حضرت سیدنا امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عورت کے ولی کو یہ کہنا کہ تم اسے اچھی طرح رکھو اور جب بچے کی ولادت ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا، یہ نرمی 2 سبب سے تھی۔ نمبر 1، تاکہ اس کے عزیز و اقربا غیرت و عار کی بنا پر اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ نمبر 2، چونکہ لوگ ایسی عورتوں سے نفرت کرتے اور انہیں برا بھلا کہتے ہیں، لیکن اس عورت نے سچی توبہ کر لی تھی، اس لیے اس کے ساتھ نرمی کا حکم دیا۔ دوستو، خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہیں اپنے گناہوں پر سچی ندامت نصیب ہو جاتی ہے اور یہی ندامت ان کی معافی کا باعث بن جاتی ہے۔ جو جتنا نیک ہوگا اسے اپنے گناہ پر اتنی ہی زیادہ ندامت ہوگی۔ بتقاضائے بشریت جب اس عورت سے گناہ سرزد ہوا تو اسے اپنے اس فعل پر ایسی ندامت ہوئی کہ اپنے آپ کو رجم کے لیے پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بچے کی پیدائش کے بعد آنے کا حکم فرمایا، کیونکہ حاملہ کو رجم کرنے کی صورت میں ایک جان بلا کسی وجہ کے ضائع ہوتی۔ بچے کی ولادت کے بعد جب وہ دوبارہ حاضر خدمت ہوئی تو اسے رجم کیا گیا، اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توبہ کے بارے میں فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ مدینہ منورہ کے 70 آدمیوں پر تقسیم کی جائے تو ان کی بخشش کے لیے کفایت کرے۔ کیسے بڑھ کر کوئی بات ہے کہ اللہ عز و جل کی خاطر اس نے اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی مرنے سے پہلے سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔